اور دعا استخارہ جو ہے وہ بڑی خوبصورت دعا ہے۔ اے اللہ آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا، تو یہ حقیقت ہے، ادراک کر رہا ہے کہ میں مانگنے کے لیے جا رہا ہوں لیکن آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا۔ اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے، اور اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو اس کو میرے لیے آسان کر دے اور اس پر مجھے راضی کر دے کہ میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ یہ دعا استخارہ کیا ہوتی ہے اور استخارہ کا عمل کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں سکھائیں، بہت ساری مسنون دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں، اور ہم اس دعا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجتوں کو طلب کرتے ہیں۔ تو دعا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت کو پیش کرنا، یہ دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے ہی مانگو میں تمہاری سنتا ہوں، یہ ہمارے پاس حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اور جو مجھ سے نہیں مانگتا اس کو میں دنیا اور آخرت کے اندر عبرت بناتا ہوں۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں خود یہ سب کر لوں گا اور مجھے اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا مانگنے کا مطلب ہے بیسیکلی عبد، سرنڈر۔ اللہ کے سامنے جانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ ہی کا دیا ہوا ہے، آپ ہی کی نعمتوں کی بنیاد پہ میں کر رہا ہوں، اس کا نتیجہ میرے لیے بہتر فرما دیجیے۔ یہ ہے دعا، یہ ہے سرنڈر، کمپلیٹ سرنڈر، نو اف بٹ دین، لیکن کچھ نہیں۔ دس از سرنڈر۔ نہیں پیدا کیا ہم نے جنہوں اس کو سوائے اس کے لیے ہماری عبادت کرے۔ تو انہی دعاؤں کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت دعا استخارہ بھی ہے، اور دعا استخارہ جو ہے وہ آپ اللہ تبارک، اس کا ترجمہ پڑھیں، بہت ہی آسان ترجمہ ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے۔ اے اللہ آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا، اور یہ حقیقت ہے، ادراک کر رہا ہے کہ میں مانگنے کے لیے جا رہا ہوں لیکن آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا۔ اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے، اور اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو اس کو میرے لیے آسان کر دے اور اس پر مجھے راضی کر دے کہ میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، اتنی خوبصورت دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں، اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو مجھ سے دور کر دیں، کیونکہ میں نے خواہش کی ہے نفس کے اوپر، لیکن مجھے معلوم نہیں ہے، میرے لیے اچھی نہیں ہے۔ خدا را تو مجھ سے پیار کرتا ہے، اس کو مجھ سے دور کر دے۔ اگر میرے لیے بہتر ہے تو خدا را میرے لیے اس کو آسان کر دے اور مجھے اس پر راضی کر دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں۔ اتنی خوبصورت دعا ہے، اور یہیں تک ہی ہے بس یہ دعا، کہ اگر ایک انسان ایک ایسی گو مگو کی کیفیت میں آ جائے جس کے اندر دونوں فیصلے صحیح ہوں، اور وہ سوچتا ہے کہ میں یہ والا چوز کروں یا یہ والا چوز کروں۔ اب یاد رکھیے، دعا برائی اور اچھائی کے لیے نہیں فیصلہ فرق ہوتی، اس کے لیے دعا نہیں ہوتی کہ میں سگریٹ پیوں یا میں سیب کا جوس پیوں، یہ فیصلے کے لیے دعا نہیں ہوتی۔ دو احسن کام، دو اچھے کام، دو نیک کام، دو جائز کام، اس کے بیچ کے اندر مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کون سا چوز کروں، اس لیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس میں اگر کوئی میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کو دور کر دے، اگر بہتر ہے تو اس کو میرے لیے قریب کر دے، مجھے اس کے اوپر راضی کر دے۔ لیکن اس کا فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے، اس کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، جس کی پوری گائیڈ لائن ہے، جس کے لیے پورا دین ہے، انبیاء کرام کی پوری تعلیمات ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات ہیں۔ فیصلہ اسی بنیاد پہ ہوگا جو تعلیمات آپ کو دی گئی ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو بعد میں جتنی بھی یہ چیزیں آپ کو استخارے کے نام کے اوپر نظر آتی ہیں کہ یہ والا رنگ آ جائے تو اس کا یہ مطلب ہے، یہ والا رنگ آ جائے تو اس کا یہ مطلب ہے، یہ والا اشارہ آ جائے تو اس کا یہ مطلب ہے، یہ والا اشارہ آ جائے تو اس کا یہ مطلب ہے، پیسے دے کے بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ میری دعا کوئی دوسرا کیسے پوچھ سکتا ہے؟
دعا استخارہ اس شخص نے کرنی ہے جو اپنی حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، دعا کا ترجمہ خدا را بار بار جا کے پڑھیے، وہ کہہ رہا ہے میں نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں، تو یہ کوئی میرے لیے دوسرا کیسے پوچھے گا؟ دوسرا میرے لیے کیسے پوچھے گا یہ، اور وہ بھی پیسے لے کے؟ قرآن پاک کہتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، ہماری آیات کو حقیر رقم میں مت بیچو، مت بیچو۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آپ کے لیے اللہ سے پوچھے گا اور اللہ میں اس کو جواب دیں گے آپ کے بجائے، اور وہ پیسے لے کے آپ کو بتائے گا کہ اس کا جواب کیا ہے؟ کچھ تو عقل میں سوچنی چاہیے نا دعا کا ترجمہ پڑھ کے، کہ یہ عقل میں آتی ہے یہ بات کہ مجھے اللہ سے ایک بنیادی بات پوچھنی ہے، اپنی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ پیش کر رہا ہوں، کوئی دوسرا شخص میری بنیاد کے اوپر پوچھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بجائے اس کو جواب دیں گے اور مجھے پیسے لے کے مجھے بتائے گا کہ صحیح ہے غلط ہے۔ عقل میں آتی ہے یہ بات؟ کچھ استخارے کا رزلٹ ایسا بھی آ جاتا ہے کہ ابھی سوال پورا نہیں ہوتا رزلٹ آ جاتا ہے۔ اتنی جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں ان استخارہ کرنے والے لوگوں سے، اتنی جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ، نعوذ باللہ ہمیں بچنا چاہیے، وہی کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ پھر لوگوں کو کنفیوز ہو جاتے ہیں، میرا استخارے کے اندر جواب آ گیا ہے، وہ بھائی کہاں لکھا ہے وہ جواب؟ کوئی دلیل بھی تو ہوگی، کہیں کسی مستند جگہ لکھا ہوگا نا، قرآن پاک ہے، احادیث مبارکہ ہے، صحابہ کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، کوئی مستند کتاب ہوگی نا جس میں لکھا ہوگا ہرے رنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے اور سفید رنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے اور صبح کا وقت یہ ہوتا ہے اور شام کا مطلب یہ ہوتا ہے، کہیں لکھا ہوگا نا بھائی اس کے اندر، یہ کوئی دلیل ہوگی نا اس کی۔ اور پھر اس کے اندر یہ سوچ لینا یار اب تو اللہ میاں کا سے فیصلہ آ گیا، اب تو یہ کام نہیں کروں گا، اب تو اللہ میاں کا فیصلہ آ گیا، اب ہر حال میں کروں گا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو مورد الزام ٹھہرانا، حالانکہ میں نے اللہ سے پوچھ بھی لیا تھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور اللہ نے مجھے جواب بھی دے دیا تھا، پھر اللہ نے میرے خلاف کیوں کیا؟ کیونکہ ہم روز سیشنز کرتے ہیں نا بیٹا، اس لیے آپ کو اتنی تکلیف دہ بات بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں نا کہ جی میں نے تو استخارہ بھی کیا تھا، میرا استخارہ بھی صحیح آیا تھا، پھر میرے ساتھ اللہ نے ایسی ناانصافی کیوں کی؟ لوگ آتے ہیں اس طرح۔ ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے، ایسا کوئی مستند دلیل نہیں ہے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ استخاروں کے جوابات دیتے ہوں جس طرح کہ بتایا جاتا ہے۔ دل مائل کر دیتے ہیں کہ ہاں یار یہ فیصلہ، دو فیصلے، اس کے اندر دل اس پہ مطمئن ہو رہا ہے، او بھائی وہ دل تو جب مطمئن ہوگا نا جب یہاں اللہ کا رہتا ہوگا۔ کہ یہ ممکن ہے کہ ناجائز بات کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے دیتے ہوں گے، غیر شرعی باتوں پہ بھی فیصلے دیتے ہوں گے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ ہمیں اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔